سب سے پہلے اہم خبر، معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا مشن 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا اسلام آباد میں آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، روس اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک کے وفود شرکت کر چکے۔ اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط کا امکان۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا امریکی وفد ایرک مائر کی سربراہی میں انویسٹمنٹ فورم میں شریک۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا، پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی ذخائر سے استفادہ کرنا ہوگا۔ جیل میں بہتر سہولیات فراہمی کی بشرا بی بی کی درخواست پر اعتراض کے ساتھ سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، ہمیں بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل میں بہتر سہولیات سے متعلق بشرا بی بی کی درخواست پر کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے آج رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت کی، اور بشرا بی بی کی جانب سے وکلا ظہیر عباس اور محمد عثمان ریاض کی عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو دی گئی درخواست پر جو فیصلہ ہے وہ ساتھ نہیں لگا ہوا، جس پر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ تو درخواست دیتے بھی نہیں، ہم نے کوریئر کے ذریعے درخواست جیل حکام کو بھیجی ہے۔ 2 اپریل کو دی جانے والی درخواست کو کوریئر رسید جو ہے وہ ہم نے ساتھ میں منسلک کر دیا ہے۔ وکلا کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ رضوان قاضی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ATC لاہور میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت دیگر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے آج بھی بانی PTI کی بہنوں کی مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا ہمیں سماعت کا احوال۔ جی بالکل، لاہور کے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 9 مئی سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، مسرت جمشید چیمہ، جمشید اقبال چیمہ کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے، جبکہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی عبوری درخواست ضمانتوں کے حوالے سے عدالت نے آج ہی مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ پراسیکیوٹر نے کہا کہ پولیس کا تفتیشی افسر لاہور میں موجود نہیں ہے، تو جج ATC نے کہا کہ فوری ریکارڈ منگوایا جائے اور آج ہی درخواست ضمانتوں پر فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالت نے بانی PTI کی بہنوں کی درخواست ضمانتوں پر کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے، جس کے بعد بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے کیسز میں ریکارڈ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور اس حوالے سے نہ تو ہمارا کوئی قصور ہے اور نہ ہی ہم نے اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہر مرتبہ علیمہ خان نے کہا کہ ہر مرتبہ جو تفتیشی افسران ہیں وہ تاریخ لے لیتے ہیں، جس کی باعث عدالت فیصلہ نہیں کرتی۔ تو اب عدالت نے مزید کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کر رکھی ہے، جب مقدمے کا ریکارڈ پیش ہوگا اس کے بعد مزید کارروائی آگے بڑھے گی۔ جی، مزید کارروائی آگے بڑھے گی۔ محمد اشفاق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ اور سندھ ہائی کورٹ میں 2021 سے لاپتہ شہری کی بازیابی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ 4 سالوں میں لاپتہ شہری کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ سماعت کا مزید احوال جان لیتے ہیں عبدالحسیب خان سے، بتائیے گا حسیب۔ نے 2021 سے لاپتہ شہری کی بازیابی کی درخواست کی جو ہے وہ سماعت کی۔ عدالت نے اس دوران جو ہے وہ لاپتہ شہری کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وکیل درخواست گزار تھے انہوں نے بتایا کہ سید ذوالفقار علی نامی شہری جو ہے 2021 میں تھانہ شارع فاصل کی حدود سے جو ہے وہ لاپتہ ہے، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ بتائیں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ GIT اجلاس جو ہے وہ منعقد کیے گئے، مزید اجلاس پہ بھی جو ہے وہ خط تحریر کیا ہے، لیکن ابھی تک سراغ نہیں مل سکا ہے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ 2021 کا کیس ہے، 4 برسوں میں کیا کارروائی کی گئی، مسنگ پرسنز آپ کے پاس آتے ہیں تو کس طرح انکوائری کرتے ہیں۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ 121 کے مطابق جو ہے وہ تفتیش اور جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ کرتے ہیں، جس پر عدالت نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ اب تک آپ نے لاپتہ شہری کے شناختی کارڈ جاری سنگھ کی تفصیلات حاصل کیوں نہیں کی۔ عدالت جو ہے وہ لاپتہ شہری کی شناختی کارڈ پر جو ہے وہ موبائل فون سم جو جاری ہیں ان کی معلومات حاصل کرنے کا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئندہ سماعت پر طلب کی ہیں اور سماعت 30 اپریل تک ملتوی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا حسیب۔ ادھر سپریم کورٹ میں 9 مئی ملزمان کی ضمانت منسوخی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کی جانب سے ٹرائل کورٹ کو 4 ماہ میں کیسز کا فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ضمانت منسوخی اپیلوں پر سماعت کی۔ ATC کورٹس ہر 15 دن کی پروگریس رپورٹ متعلقہ چیف جسٹس کو پیش کریں گے۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں بتائیں گے حسیب ملک، کہیے گا حسیب۔
جی بالکل، یہ دیکھیں 9 مئی کی جو ملزمان تھے ان کی ضمانت منسوخی کی یہ درخواستیں تھیں جس کے اوپر یہ آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور عدالت کی جانب سے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ حکم نامہ جو لکھوایا گیا ہے آج کی سماعت کا، اس میں کہا گیا ہے کہ 4 ماہ کے اندر ٹرائل کو مکمل کیا جائے اور جو انسداد دہشت گردی عدالتیں ہیں، جو ٹرائل کورٹ ہیں، وہ ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں بھی جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ چیف جسٹس کی جانب سے جو ہے یہ سماعت کی گئی اور عدالت میں جو وکلاء پیش ہوئے تھے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 4 ماہ کے اندر ٹرائل کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ جو ٹائم ڈیوریشن دیا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے یہ بہت قلیل ہے، جس کے اوپر جو چیف جسٹس تھے ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ مردان کے اندر مشال خان قتل کیس کا ایک واقعہ ہوا تھا اور اس وقت میں چیف جسٹس تھا بلوچستان کا، تو اس وقت جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ اس کا ٹرائل مکمل کر لیا گیا تھا اور آپ جو ہے وہ یقین رکھیں جو انسداد دہشت گردی عدالتیں ہیں وہ اتنی کیپیبل ہیں کہ وہ جو ہے 4 ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کر سکتی ہیں، جس کے اوپر جو وکلاء تھے ان کی جانب سے جو ہے موقف اختیار کیا گیا، جو کہ ایک ملزم کے وکیل تھے فیصل چودھری، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرے موکل کے خلاف جو ہے وہ 35 مقدمات ہیں، تو 35 مقدمات کا ٹرائل ایک ہی وقت میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 4 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے، جس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آپ کس کے وکیل ہیں، جس کے اوپر فیصل چودھری کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ وہ فواد چودھری کے وکیل ہیں، جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ ہمارے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے، جس کے اوپر فیصل چودھری جو تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہماری عدالت سے استدعا ہے کہ درخواست کو سماعت کے لیے ہماری درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، جس کے بعد سماعت کا جو اختتام ہوا تو اس پر عدالت کی جانب سے ایک تو حکم نامہ بھی تحریر کروایا گیا اور باقاعدہ حکم نامہ بھی تحریر کر دیا گیا۔ حسین ملک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلیں گے آپ کو۔ نے خود یہ آرڈر کیا تھا کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہمیں اس کیس کے پروگریس کے بارے میں بتایا جائے اور اس کے بعد پروسیڈ کریں گے۔ آج یہ کیس 5 ممبر بینچ کے سامنے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں فکس تھا۔ الیکشن کمیشن نے آج یہ ہولڈ کیا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم چاہیں گے کیس کی ہیئرنگ ہو اور اس کے بعد ہم جو بھی کرنا ہے فردر پروسیڈ کریں گے۔ ہائی کورٹ نے ہمیں روکا ہے فائنل آرڈر سے، لیکن ہم پروسیڈ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے بہترین الیکشن کروائے تھے، ہر چیز کلیئر تھی۔ 1365 پیجز پہ مشتمل ڈاکومنٹیشن ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے فائل ہم کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آڈیو، ویڈیو اور سارے ڈیجیٹل میڈیا پہ مشتمل ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے کمپلیٹ۔ یہ وہ ریکارڈ ہے جو ایک ریڈ میں FIA ہم سے اٹھا کے لے گئی تھی، اس کے لیے بھی ہم نے کورٹ میں درخواست دی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس واپس کیے جائے تاکہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے اس پہ بھی بحث کر لیں۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے بعد آنے والے سارے پولیٹیکل وہ ANP ہے چاہے وہ JUI ہے، ان سب پولیٹیکل پارٹیز کو سرٹیفکیٹ دیے ہیں ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 6 لاکھ سے زیادہ رجسٹر ووٹر ہیں، ان 6 لاکھ سے زیادہ رجسٹر ووٹر میں سے کسی ایک نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو کنٹیسٹ نہیں کیا ہے۔ اس وقت جو 5 اپلیکنٹ کمپلیننٹ الیکشن کمیشن کے سامنے موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، نہ ہیں، اور نہ ہی انہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے، الیکشن کمیشن کو آپ سینس کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی سٹے ہے تو کمیشن کے بھی تو 2 ممبران صاحبان سمجھے سٹے پہ ہی چل رہے ہیں۔ جی پلیز، اینی کوشچن؟ سر، یہ ایک آپ کی پارٹی کے حوالے سے یہ اعظم سوادی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو ڈیل کے لیے راضی کیا ہے، یا بات چیت اب ڈیل ہی سمجھ لیں، کیونکہ PTI ہمیشہ بات چیت کو ڈیل کا تاثر دیتی تھی مخالفین کے لیے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بات چیت کے لیے راضی کیا عمران خان آپ
किस तरह की बातचीत चाहते हैं, किस तरह की रहाई चाहते हैं, किन शराइत? नहीं, जहाँ तक डील का ताल्लुक है, डील का कभी भी तस्करा नहीं हुआ। इवन लास्ट टाइम भी जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे उसमें भी कैटेगोरिकली कहा था कि डील इज़ ऑफ द टेबल, हम चाह रहे हैं मुज़ाकरात हो। दो लिमिटेड हमने पॉइंट्स रखे थे कि असीरान की रिहाई हो और कमीशन का क़याम हो। इसलिए जो आज़म स्वाति साहब ने किया वो एक डिफरेंट तनाजुर में, उन्हें मुज़ाकरात का जिक्र नहीं किया है, जनरल मुज़ाकरात का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात वही थे जो हमने इनिशिएट किए थे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। और अभी कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे, कहीं भी नहीं हो रहे। थैंक यू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे, हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। FIA ने छापे के दौरान सारा रिकॉर्ड तहवील में ले लिया था। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा जेमी ब्रूस का पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा के राब्ते पर बयान। सेक्रेटरी खारजा ने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान पर अमरीकी टैरिफ और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने आलमी चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने के अज़्म का अयादा भी किया है। सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान में मादनियात तजारती मौक़े बढ़ाने पर गुफ्तगू की। बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए अमरीका की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानियों समेत दर्जनों बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख कर दिए गए। वीज़ा मनसूखी बगैर पेश की इतला और कानूनी कार्रवाई के की गई है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारों के तलबा शामिल हैं। UCLA में 12 तलबा और ग्रेजुएट्स के वीज़े मनसूख किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक तालिब इल्म ने अज़ खुद मुल्क छोड़ दिया, जबकि तालीमी इदारों और इंसानी हुकूक कारकुनान का शदीद तशवीश का इजहार भी सामने आया है। वीज़े मनसूख होने से बैनुल-अक़वामी तलबा बेचैनी का शिकार हो गए हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान के जंगबंदी की निगरानी के लिए बेहतर इक़दामात। सलामती काउंसिल के वसी तर सियासी किरदार पर जोर दिया गया। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की अमन मिशन के अस्करी सरबराहों को ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान की अमन मिशन से वाबस्तगी को उजागर किया। आसिम इफ्तिखार ने UN के अमन मिशन को मौसर, कम लागत का जरिया करार दिया। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन UN के सबसे मौसर ज़राए में से एक हैं। ये अमन मिशन एक लचकदार और मौसर कसीरुल जहती आला बन चुके हैं। मौसर जंगबंदी बर वक्त मुस्तनद मालूमात, खिलाफ वर्जियों की फौरी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पर जोर दिया गया, जबकि सलामती काउंसिल यकीनी बनाए कि जंगबंदी आर्जी ना हो। जंगबंदी को सियासी पेशरफ्त के मौके में बदला जाए ताकि अमन को फ़रोग मिल सके। तमाम फरीकैन को फायरबंदी की शराइत की सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। तमाम फरीकैन UN से मिशन से मुकम्मल ताउन करें। अमन मिशन को रसाई, नक्लो हरकत की आज़ादी, ऑपरेशन की सहूलत देनी चाहिए।